أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم لا يفرقون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ بلا شک و شبہ تم میں سے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا کہ سیدانیوں کا کیا بنے گا؟ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہتے ہیں کہ یہ بلا شک و شبہ تم میں سے ہیں۔ یحلفون باللہ، خدا کی قسم کھا کھا کے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ تم میں سے نہیں ہے، تمہارا مقام تمہارا درجہ الگ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ، اور لیکن یہ ہیں قوم، ایسی قوم، اس کے متعلق فرما دیے کہ یفرقون، ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھپا لینا اس کو کہتے ہیں فرق۔ یفرقون، یہ ڈر کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ منافق جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے غلبے سے، اسی لیے اظہار نہیں کر پاتے، وگرنہ اصل میں تو یہ بھی کافر ہی ہیں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے محنت کی ہے، زندگی ساری خدا کے راستے میں گزاری ہے، مجاہدہ کیا ہے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنی گردنیں اپنے سر ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکلے تھے، پھرتے رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ تھے، اور یہ منافق یہ گھروں میں بیٹھے رہے، یہ سب چیزیں ایسے ہوتی رہیں۔ یہ ان میں سے کیسے ہو سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ جو پرانے سردار تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پہ صہیب رضی اللہ عنہ آئے تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اسے بیٹھنے دیں۔ وہ بیٹھ کے پھر کوئی اور آیا، اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کا آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیے، وہ بیٹھ کے پھر کوئی اور آگے پیچھے بیٹھا تو اسے بھی آگے بلا فرمایا تم آگے آؤ، انہوں نے کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہوتے ہوتے یہ ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں آتا ہے اور جگہوں پہ بھی، ابن ہشام میں تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو ہمیں اتنا پیچھے کر دیا کہ ہم جوتوں تک پہنچ گئے، اور یہ کیا ذلت نہیں ہے ہمارے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ ذلت ہے، سب کی موجودگی میں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہا عزت تقسیم ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اور عزت تقسیم ہوئی تھی بدر میں اور احد میں، اس وقت تم نے اس عزت کو حاصل نہیں کیا، انہوں نے اس عزت کو حاصل کیا تھا، یہ آج انہیں مل گئی ہے، اور اب عزت تقسیم ہو رہی ہے فلاں فلاں محاذ پہ، چلے جاؤ وہاں سے اور عزت کما کے لے آؤ، پھر ہم بھی تمہاری عزت کریں گے۔ یہ چیز کہ ان منافقوں نے کام نہیں کیا، کافر تھے، اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہے اور جہاد کیا ہے، وہ اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فتح مکہ نے اتنا تقسیم کر دیا تھا، حدیبیہ نے تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے فرمایا کہ خالد تم احد پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ عبد الرحمن ابن عوف ایک سیر جو اور آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تم اس آدھا سیر جو تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث امت کے لیے ہے کہ انہوں نے اتنا خرچ کیا اور تم، یہ اصل میں حدیث خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کہی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی وہ جو مہاجر بھی تھے، کیونکہ ہجرت تو انہوں نے کر لی تھی 7 ہجری میں،
یہ تین دوست جو اسلام قبول کرنے گئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ جو تھے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ تینوں تو اکٹھے گئے تھے اسلام قبول کرنے، مہاجر ہونے کے باوجود حدیبیہ سے پہلے اور بعد والوں میں اتنا فرق پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں تم میں سے ہیں؟ نہیں، یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا ہے خوف سے۔ تو عقیدے کو کس خوف سے چھپایا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے خوف سے، کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اندر سے ہم مانتے ہی نہیں ہیں خدا کو، تو پھر ہم سے بھی ایسی لڑائیاں ہوں گی۔ اور خوف کتنا ہے انہیں مسلمانوں کا، اور اپنے عقیدے کو کس طرح انہوں نے چھپا کے رکھا ہے، لیکن جو اندر ہے نا عقیدہ وہ چاہتا ہے کہ اظہار ہو، کفر ہو۔ اور یہ ظاہر میں جو ایمان بظاہر قبول کیا ہوا ہے ان منافقوں نے، اتنے تنگ ہیں اس ایمان سے، اس ظاہری ایمان سے بھی اتنی جان چھڑانا چاہتے ہیں